ویلکم بیک۔ آپ کو خبر دیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی بلوچستان پر گرینڈ ڈائیلاگ کی تجویز۔ کہا کہ ڈائیلاگ کا مقصد بلوچ عوام کی بات سننا ہے، مسائل کے حل کا طریقہ کار مشاورت ہے۔ بلوچستان کے مسائل بات چیت کے ذریعے حل ہونے چاہیے۔ مسائل کی آڑ میں کوئی محب وطن بندوق نہیں اٹھا سکتا۔ بلوچستان اور کے پی میں دہشت گردی کے پیچھے دشمن ممالک ہیں۔ بدقسمتی سے N25 پر کام کرنے والے مزدوروں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ساتھ مل کر خونی شاہراہ کو امن کی سڑک بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان کی ترقی تبھی ممکن ہے جب چاروں صوبے مل کر چلیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مارکہ حق کے دوران پوری قوم یکجان تھی، ریاست ماں کا درجہ رکھتی ہے اور چاروں صوبے اس کے 4 بچوں کی طرح ہیں۔ 415 ارب روپے یہ وفاق نے مل کر فیلڈ مارشل عاصم منیر سے میں نے مشورہ کیا اور ہم دونوں نے یک زبان کہا یہ جو تیل کی اور پیٹرول کی قیمت کم ہوئی تھی اس کے اوپر پاکستان کے چاروں صوبوں کا حصہ تھا، اس کو ہم نے ریٹین کیا اور بلوچستان کی جو سڑک ہے جس کو خونی سڑک کو امن کرنے کے لیے ہم نے فیصلہ کیا۔ اس سڑک کو بدلنے کے لیے امن کی سڑک بنانے میں جو دہشت گرد دن رات وہاں پر امن کو تباہ کر رہے ہیں اور لوگوں کو بے گناہ قتل کر رہے ہیں تو یہ سڑک نہیں بن سکتی۔ اور 4 صوبے 4 بچوں کی طرح ماں کی گود میں بچوں کی طرح ہوتی ہیں جو شفقت اور پیار اور محبت اور راتوں کو جاگتی ہے کہ میرے بچے کو ہوا نہ لگ جائے، کھانسی نہ ہو، اس کو اچھی تعلیم ملے، اچھی خوراک ملے۔ تو اسٹیٹ تو ماں کا درجہ رکھتی ہے۔ جب مار کا حق ہوا پوری قوم یکجاں و غالب تھے، مہران کی وادیوں سے لے کر مکران کے ساحلوں تک اور پنجاب کے میدانوں اور کے پی کے برف پوش پہاڑوں تک پوری قوم ایک تھی۔ بلوچستان کا مستقبل پاکستان سے جڑا ہے۔ پاکستان اور بلوچستان کا حال اور مستقبل ایک ہے اور ہمیشہ کے لیے ایک رہے گا۔ فتنہ الخوارج اور فتنہ ہندوستان کے عزائم کو ناکام بنایا جائے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بلوچستان کی سیاسی قیادت، رہنماؤں اور معززین سے ملاقات کے دوران گفتگو۔ کہا کہ صوبے کی حقیقی اور پائیدار ترقی کے لیے واضح قومی بیانیہ اور دیرپا بنیادی امن کی ضرورت ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ چیف آف آرمی سٹاف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے بلوچستان کی سیاسی قیادت، رہنماؤں اور معززین نے ملاقات کی۔ صوبے کی صورتحال، امن و امان اور ترقی سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کہنا تھا کہ بلوچستان کا مستقبل پاکستان سے جڑا ہے۔ پاکستان اور بلوچستان کا حال اور مستقبل ایک ہے اور ہمیشہ ایک رہے گا۔ صوبے کی حقیقی اور پائیدار ترقی کے لیے واضح قومی بیانیہ اور دیرپا امن بنیادی ضرورت ہے۔ پائیدار امن کے بغیر اقتصادی ترقی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ فیلڈ مارشل نے بلوچستان کے نوجوانوں کو پاکستان کا باصلاحیت اثاثہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ نوجوانوں کو بااختیار بنانا اور انہیں آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کرنا پائیدار ترقی کا محور ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے عزم کا اظہار کیا کہ فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے عزائم کو ناکام بنایا جائے گا۔ غیر ملکی ایجنڈے پر کام کرنے والے عناصر بلوچستان کی ترقی اور امن کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ معززین بلوچستان نے کہا ریاست اور عوام مل کر ہر قسم کی غیر ملکی سازش اور من گھڑت پروپیگنڈے کو مسترد کر دیں گے۔ قومی اتحاد دشمن کے بیانیے کو شکست دینے کا مؤثر ذریعہ ہے۔ پاک سرزمین کو دہشت گردوں سے پاک بنانے کا مشن، سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں جاری۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران 49 دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں۔ ISPR کے مطابق بلوچستان کے علاقے مستونگ، مچھ، خزدار اور پنجکور میں 10 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران فتنہ ہندوستان سے وابستہ 37 دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں بنو، شمالی وزیرستان، اورکزئی اور خیبر میں متعدد کارروائیوں کے دوران بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخوارج کے 12 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے۔ کارروائیوں کے دوران بڑی مقدار میں دھماکہ خیز مواد، IED کے ڈیٹونیٹرز، اسلحہ، گولیاں بارود اور موٹر سائیکلیں برآمد ہوئی ہیں۔ کارروائیاں پولیس کے تعاون سے کی گئی ہیں۔ مقصد دہشت گردی کے گرد نیٹ ورک کے خاتمے اور امن و استحکام کو یقینی بنانا تھا۔ ISPR کیا کہنا ہے کہ علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری ہے اور عزم استحکام کے تحت دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک یہ کارروائیاں جاری رہیں گی۔ بانی PTI کے اسپتال منتقلی کا کیس حکومت نے سپریم کورٹ میں دوبارہ نظر ثانی درخواست دائر کر دی ہے۔ چیف کمشنر اسلام آباد کی طرف سے متفرق نظر ثانی کی درخواست دائر کی گئی ہے۔ چیف کمشنر اسلام آباد کی جانب سے نظر ثانی کی درخواست کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ریکارڈ پر موجود واضح طور پر قانونی غلطیوں پر مبنی ہے، جبکہ کسی مجرم کو نجی اسپتال میں منتقل کرنا پاکستان پریزن رولز 1978 کے منافی ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ جیل قوانین میں کسی قیدی کو نجی اسپتال میں داخل کرنے کی گنجائش موجود نہیں۔
قانون کے تحت قیدیوں کو طبی سہولیات سول یا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال فراہم کی جا سکتی ہیں۔ چیف کمشنر اسلام آباد کی درخواست کے مطابق قیدی کو نجی اسپتال منتقل کرنے سے اس کی سیکیورٹی کے حوالے سے خدشات پیدا ہوں گے اور بیرونی اثر و رسوخ کے امکانات بھی بڑھ سکتے ہیں۔ درخواست میں سپریم کورٹ سے اپنے فیصلے پر نظر ثانی اور قانونی نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے حکم واپس لینے کی استدعا کی گئی ہے۔ ٹرمپ کا اپنا ہرمز سے متعلق پورے خطے پر مکمل کنٹرول کا دعویٰ، کہا کہ اپنا ہرمز کے زمینی علاقے پر بھی امریکہ کا کنٹرول ہے۔ ایران کے اقتصادی جنگ سے امریکی فوجی آپریشنز جو ہیں وہ محدود نہیں ہوئے ہیں۔ ایران کے خلاف امریکہ کے فوجی آپریشنز اب بھی موجود ہیں۔ ایران کے پاس نہ پیسہ ہے، نہ بحریہ اور نہ ہی فضائیہ۔ ایران اپنے فوجی اور پولیس اہلکاروں کی تنخواہیں نہیں دے رہا، جبکہ ملک میں مہنگائی 350% تک پہنچ چکی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کی معاشی اور عسکری صورتحال پر سخت تنقید۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کو جوہری ہتھیاروں سے روکنے کے لیے امریکہ 100 بار جنگ کرنے کو تیار ہے۔ امریکی صدر کی ایران کے خلاف تاریخ کی سب سے بڑی تباہ کن معاشی کارروائی بھی ناکام ہو گئی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں 14 سال پہلے تاریخ کی سب سے تباہ کن پابندیوں کا دعویٰ کیا گیا، وہ ناکام ہوئیں۔ زیادہ سے زیادہ دباؤ امریکی پالیسی بھی ناکامی سے دوچار ہوئی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران سے بلا شرط سرنڈر کرنے کا مطالبہ بھی ناکام ہوا، نئی معاشی کارروائیاں بھی ناکامی سے دوچار ہونا مقدر ہے۔ ہم یہ فلم پہلے بھی دے چکے ہیں، کہانی وہی ہے، صرف غنڈے بدل گئے ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ کر دیا گیا ہے۔ پیٹرول 3 روپے 81 پیسے فی لیٹر مہنگا ہو گیا۔ نئی قیمت 341 روپے 59 پیسے ہو گئی۔ ڈیزل کی قیمت 3 روپے 59 پیسے، نئی قیمت 368 روپے 29 پیسے فی لیٹر مقرر۔ پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتیں 22 سے 24 اگست تک نافذ العمل رہیں گی۔ کھیلوں کی بات کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ لیڈ ٹیسٹ میں انگلینڈ نے پاکستان کو ایک اننگ اور 103 رن سے شکست دے دی ہے۔ قومی ٹیم دوسری اننگز میں 135 رنز پر ڈھیر۔ پاکستانی کھلاڑی انگلش کنڈیشنز میں بلے بازی بھول گئے۔ پاکستانی ٹیم نے پہلے اننگز میں 171 رنز بنائے۔ انگلش ٹیم نے 409 رنز بنا کر 238 رنز کی برتری حاصل کر لی۔ 238 رنز کی لیڈ قومی ٹیم کے لیے پہاڑ ثابت ہوئی۔ پاکستانی بلے باز دوسری اننگز میں 135 رنز پر ڈھیر۔ اولی رابنسن اور جوش ٹنگ کے 8 شکار۔ بہترین کارکردگی پر رولی رابنس پلیئر آف دی میچ قرار پائے۔ تینوں میچوں کی سیریز میں میزبان انگلینڈ کو 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے ABN نیوز، قوم کی سوچ۔